إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 22واں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں. 22ویں پارے کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ. اس پارے میں 4 صورتیں ہیں: سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین. سورہ احزاب آیت نمبر 31 تا 34، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کوئی ان میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گی اور نیک اعمال کریں گی، اللہ ان کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے اور ان کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ ان کی آوازوں کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات کریں. اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانے جاہلیت جیسی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے. سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف سے متصف مردوں اور عورتوں کو مغفرت اور جنت کی بشارت دی ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی سے خطاب فرماتے ہیں، عورتوں سے نہیں. جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کیا گیا ہے، ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں. اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادات و اطاعت الہی اور اخروی درجات و فضائل میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے لیے یکساں طور پر میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں. جنس کے اعتبار سے کمی بیشی نہیں کی گئی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے مسئلے کو بھی واضح کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی واضح فرما دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں. زمانے جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں منہ بولا بیٹا یا بیٹی حقیقی بیٹا یا بیٹی سمجھے جاتے تھے. قرآنی آیت ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب آیت نمبر 5، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. اس حکم کے بعد منہ بولا بیٹا یا بیٹی کو حقیقی باپ کے بجائے دوسروں کی طرف نسبت کر کے بلانے سے روک دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تائید ایک صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں اور ماہی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں، قیامت کے دن تمام انسانوں کا حشر میرے بعد ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا.
سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں اور صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ وہی ہے جو تم مومنین پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا نبی پر درود بھیجنے کا مطلب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انسانوں کا نبی پر درود بھیجنے کا مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولیں یا سنیں تو وہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد مکمل، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب یعنی تکلیف دینے کا مطلب ایسے کاموں کو کرنا جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ کو شاعر کہنا، کذاب کہنا، ساحر یا جادوگر کہنا وغیرہ، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے اور ان کی توہین کرنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے جیسا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس سے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانپا جا سکے۔ اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ مسلم ہیں تو کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66 تا 68 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات کو مانا بس انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت برسا۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اندھے بن کر کسی کی بھی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے یا علماء کرام سے سیکھ کر مستند باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر ممکن دفاع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والی بات، اس سے متعلق ایک صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، وہ اپنے جسم کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کہنے لگے شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کے داغ ہیں یا کوئی اس قسم کا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ مجلس میں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کو اس الزام اور شبہ سے برات کر دی۔
جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مومنوں اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح لا یعنی باتوں اور غلط باتوں سے تکلیف مت پہنچاؤ، اور کوئی ایسی بات مت کہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں سچی بات کہنے کے فوائد بتلائے گئے ہیں کہ اگر بات سیدھی یعنی سچی بات کی جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں، اور اللہ حق گو یعنی سچ بولنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سچ کے 2 فائدے معلوم ہوئے، معاملات کا ٹھیک ہو جانا اور گناہوں کا معاف ہو جانا۔ لہذا انسان کو سچ کی عادت ڈال لینا چاہیے تاکہ تمام مسائل کا حل ہو اور گناہوں کی معافی بھی ہو سکے۔ ناظرین اکرام، سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا اور خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا تھا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور مہینے کا سفر وہ تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے تھے، اور جنات کو ان کے احکامات کے تابع کر دیا گیا تھا۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ یہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے تمہارا، لیکن انہوں نے روگردانی کی، انہیں نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایک زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل، جھاڑیوں اور کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے یعنی ساری کائنات کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کی روزی میں کشادگی اور تنگی سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ رزق میں برکت اور بہتر روزی کے لیے بہتر کام کرنا ضروری ہے۔ جتنا آپ اللہ کے لیے دیں گے اس سے زیادہ اللہ کی طرف سے آپ اپنے رزق میں برکت اور بہتر روزی پائیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر دن صبح 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو مال والا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے اور زیادہ مال دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو مال والا اپنے مال سے دوسروں پر خرچ نہ کرے یعنی بخیلی کرے اللہ تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے مال خرچ کرنے کا، لہذا اللہ سے ڈریں اور مال کو خرچ کرتے رہیں تاکہ مزید اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس دنیا میں نازل ہوں اور قوم و ملت کا بھلا ہوتا رہے۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔
سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے سورہ یاسین آیت نمبر 1 تا 4۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ ان کے لیے ڈرانا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ رہتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 13 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو بھیج کر ان کی مدد کی، تیسرے پیغمبر کو بھی جھٹلایا۔ 3 پیغمبر اور ایک مومن شخص حبیب نجار جس کا نام تھا، اس کا ذکر اور اس کی قوم کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جسے ہم 23ویں سپارہ کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔